اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ کی آیت 85 تک پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے آیت 84 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کر دیا تھا، تو اس کی وضاحت آ چکی تھی۔ یہ اس وقت ہمارے سامنے سورہ توبہ کی آیت 85 ہے۔ پہلے ہم اس کا تلاوت اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال اور ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں نہ ڈالیں ان کے اموال اور ان کی اولاد۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال اور اولاد کو اہمیت مت دیجیے۔ یہ آیت تھوڑے فرق کے ساتھ اسی سورہ میں پہلے بھی گزر چکی ہے، اسی سورہ یعنی سورہ توبہ میں پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے اموال اور ان کی اولاد۔ آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کو عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں، اور ان کی جانیں نکالے اسی حالت کفر میں، وہم کافرون، در حالے کہ وہ کفر کرنے والے ہوں، اور ان کی جانیں نکالے اسی حالت کفر میں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں، اور ان کی جانیں نکالیں اسی حالت کفر میں۔ اگلی آیت 86 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، اس آیت 86 کا ترجمہ ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جنگ کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، تو آپ سے رخصت مانگتے ہیں مقدور والے، یعنی وہ لوگ جن کو طاقت ہے، تو آپ سے رخصت مانگتے ہیں مقدور والے ان میں سے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں باز رکھیے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کی وضاحت بھی ماقبل میں گزر چکی ہے۔ اور اس کے بعد جو اب اگلی آیت یعنی آیت نمبر 87 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقین پر گہرا طنز کیا ہے۔ جی ہاں، بہت گہرا طنزیہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے ہیں، وہ طنز کیا ہے۔ پہلے ہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت 87 ہے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ جی ہاں، دیکھیے یہ ہے وہ طنز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقین پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ اس آیت میں منافقین پر گہرا طنز کس طریقے سے ہے؟ دیکھیے جو بیان کرنے کا انداز ہے، اس انداز بیان کا مطلب یہ ہے کہ جنگ، جی ہاں جنگ یہ تو مردوں کا کام ہے، جبکہ خواتین اور بچے ایسے موقعوں پر پیچھے گھروں میں رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اب جب تمام مردوں پر لازم ہو چکا تھا، یعنی جنگ تبوک کے موقع پر
تمام مدینہ اور اہل اطراف جو آس پاس کے علاقے والے تھے تمام مردوں پر لازم ہو چکا تھا کہ وہ جنگ تبوک کے لیے نکلیں، تو منافقین طرح طرح کے بہانوں سے رخصت چاہنے لگے۔ تو گویا کہ ان منافقین نے پیچھے گھروں میں رہ جانے والی عورتوں کا کردار اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو یہ ہے وہ گہرا طنز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے ان منافقین پر، کیونکہ اہل مدینہ اور آس پاس کے تمام علاقے والوں پر لازم ہو چکا تھا، نفیر عام ہو چکی تھی، اور ایسے جنگ تو مردوں کا کام ہوتا ہے، جبکہ ایسے موقعوں پر خواتین اور بچے پیچھے گھروں میں رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب مردوں پر لازم ہو چکا کہ وہ جنگ تبوک کے لیے نکلیں، تو منافقین طرح طرح کے بہانے رخصت چاہنے لگے۔ تو گویا کہ ان منافقین نے پیچھے گھروں میں رہ جانے والی جو عورتیں ہیں ان کا کردار اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز بیان کو کر کے ان پر طنز کسا ہے۔ آگے اسی آیت 87 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر یعنی منافقین کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، بس اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، بس اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 88 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن اس کے برعکس رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، جن کے لیے کامیابیاں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، کامیابیاں آنے والے ہیں۔ دیکھیے اس آیت یعنی آیت کریمہ کے اندر مفلحون کا لفظ لایا گیا ہے، اور یہ مفلحون کا لفظ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر لایا گیا ہے، اور اس لفظ کا مادہ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے، اور اسی سے فلاح کا لفظ آتا ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ کامیابی سے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں اس کے مادے پر تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاح ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہو۔ جی ہاں، مفسرین نے اس لفظ یعنی لفظ فلاح کی بڑی بڑی وضاحتیں کی ہیں۔ تو بہرحال آسان الفاظ میں صرف یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاح ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہو۔ دنیا کی جو کامیابی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر آرام، راحت، سکون میسر فرما دیں گے، اور آخرت کی کامیابی کیا ہے، وہ فلاح کیا ہے، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 89 میں خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں نبی کے اعلان پر جنگ کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہوئے ہیں
جن کے دامن میں، جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت 89 پر اس پارہ نمبر 10 کا 17واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 90 کی طرف، 90 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور آ گئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی، اور آ گئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور آ گئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی کہ ان کو رخصت دے دی جائے، ان کو اجازت دے دی جائے۔ اس آیت میں جو اعراب کا لفظ لایا گیا ہے، اعراب جمع ہے اعرابی کی، جس کے معنی بدو، دیہاتی، دیہات میں رہنے والے، بادیہ نشین لوگ۔ ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے اس نفیر عام کا اطلاق مدینے کے آس پاس کی آبادیوں میں بسنے والے، جو بھی بسنے والے تھے، تمام اہل اسلام کو تھا۔ اب ان کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے آس پاس کی آبادیوں میں سے بسنے والے تمام اہل اسلام کو حکم تھا، لیکن اس مہم پر جانے سے بعض عربی آ کر عذر کرنے لگے کہ ان کو باز رکھا جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آگے اسی آیت میں ہے، اور پیچھے رہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ آگے اسی آیت میں ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جو کفر پر اڑے رہے۔ جی ہاں، تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ اس تفسیر اور اس وضاحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دیہاتوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان دیہاتوں میں رہنے والے لوگ دو قسم کے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو ہیلے بہانے پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عذر کیا کہ ان کو جنگ میں جانے سے رخصت دے دی جائے، اور کچھ لوگ ایسے سرکش بھی تھے جنہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے رخصت بھی نہیں لی، اور وہ بغیر اجازت کے خود بخود گھروں میں ہی بیٹھے رہے۔ تو اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ ان دیہاتوں میں رہنے والے دو قسم کے لوگ تھے، جو ہیلے بہانے پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کو جنگ میں جانے سے رخصت دے دی جائے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ رخصت لے لیں، اجازت لے لیں، اور وہ بغیر اجازت کے خود بخود گھروں میں بیٹھے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی تو چند منافقین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ ہیلے بہانے پیش کر کے جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگی۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دے دی، مگر یہ سمجھ لیا کہ یہ جھوٹے عذر کر رہے ہیں، اس لیے ان سے اعراض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ بات بتلا دی کہ ان کا عذر، یعنی ان منافقین کا عذر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ان کو عذاب علیم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ الذین کفروا منہم، جو آیت کا جملہ لایا گیا ہے الذین کفروا منہم، لا کر یہ بھی اشارہ کر دیا کہ ان بعض لوگوں کا عذر، ان میں سے بعض لوگوں کا عذر کفر اور نفاق کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طبعی سستی کی وجہ سے انہوں نے عذر کیا، وہ ان کفار کے عذاب میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں سے دو لوگوں کا بیان آگے آئے گا، یعنی پارہ نمبر 11 میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 91 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو واقعی جن کا عذر قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کچھ گناہ اور الزام نہیں ہے ضعیفوں پر، نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اور کچھ گناہ اور الزام نہیں ضعیفوں پر، نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ آخرکار اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آدمی تندرست بھی ہو، توانا بھی ہو، اور اس کے پاس سواری کا انتظام بھی ہو، راستے میں کھانے پینے اور دوسری ضروریات کے لیے سامان بھی مہیا ہو۔ لیکن اگر واقعی کوئی شخص ضعیف ہے، بیمار ہے، یا وہ اس قدر نادار ہے کہ سفر کے اخراجات کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ واقعتاً مجبور اور معذور سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو اس بات کا کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ اذا نصحوا، آگے اسی آیت میں وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہوں، ما علی المحسنین من سبیل، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آیت کا مطلب یہ نکل کر سامنے آیا کہ ان تمام وجوہات میں سے کسی وجہ سے کوئی شخص واقعی معذور ہے مگر سچا اور پکا مومن ہے، خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، اور اس کا دین درجہ احسان تک پہنچا ہوا ہے، تو ایسے صاحب ایمان اور محسن لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 92 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور اس میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کا عذر قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 92 کی طرف وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آئے آپ کے پاس کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، تو آپ نے فرما دیا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے فرما دیا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو مجبوراً وہ لوگ لوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس رنج سے، اس غم سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ خرچ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہی ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا ہو کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں۔ اب ان کی حالت یہ تھی تفیض تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس رنج سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ خرچ کر سکیں۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت کا ذکر ہے جو دل اور جان سے چاہتے تھے کہ وہ اس مہم میں شریک ہوں مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے شرکت نہیں کر پا رہے تھے، اور اپنی محرومی پر وہ لوگ یقیناً صدمے میں تھے، رنج میں تھے۔ ایک طرف تو اس طرح کے لوگ تھے یعنی مومنین صادقین، اور دوسری طرف وہ صاحب حیثیت لوگ بھی تھے جن کے پاس سب کچھ موجود تھا، وسائل کی کمی نہیں تھی، تندرست بھی تھے، توانا بھی تھے اور طاقت کے مالک بھی تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ تھے یعنی مومنین اور صادقین۔
آگے چلتے ہیں آیت 93 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اس پارے کی آخری آیت ہے، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور وہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہیں، وہ صحیح علم سے واقف نہیں ہیں۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، وہاں پر وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کے الفاظ تھے، اور یہاں پر وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کے الفاظ ہیں، اور مضمون اور مفہوم بعینہ وہی ہے جو اس سے پہلے ابھی گزرا، اور اللہ نے وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بس وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے ہیں، وہ صحیح علم سے واقف نہیں ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ پیچھے سے ہی کئی رکوعات سے مسلسل منافقین کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جنگ تبوک پر جانے کے بہانے بنائے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ساری کمیوں کو، ساری چاپلوسیوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پارہ نمبر 10 مکمل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔